وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف یہ کہ انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو بھی آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فَقَدْ فَازَ، تو یہ کامیابی ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے۔ تو ہر انسان کا ایک جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہم ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کو پا جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کثرت سے ایسے اعمال کرو کہ جس سے تم جنت پا سکو۔ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں تمہارے لیے، اپنے آپ کو جو ہے جہنم سے بچا لو۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، کثرت سے ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، یہ بات بتائی گئی۔ تو جہنم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا کوئی چھوٹی جگہ ہے یا بڑی جگہ؟ جہنم ایک بہت بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 70,000 لگام ہیں، 70,000
اس کے باغ ہیں، لگام ہیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن 70 لگاموں کو، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچ کر کے جو ہے لایا جائے گا جہنم کو۔ اتنی بڑی ہے جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999 لوگ، 999 پیپل جو ہے، لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور ایک آدمی ہی 1000 میں جو ہے جنت میں جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ جو ہے یاجوج ماجوج کی بڑی تعداد ان میں ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اب اتنے لوگ داخل ہونے کے باوجود بھی جہنم یہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کیا اور بھی باقی ہیں کیا لوگ؟ جہنم کو اور طلب ہوگی لوگوں کی، تو جہنم پوچھے گی اور بھی لوگ ہیں کیا؟ جہنم پوچھے گی، اتنی بڑی ہوگی۔ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو جو کافر، مشرکین، منافقین ہوں گے، جہنم کو دیکھ کر ہی ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو اتنی خطرناک حالت ہوگی، جہنم کو جب لایا جائے گا تبھی سے یہ حالت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر سے ایک برج ڈالا جائے گا، ایک پل ڈالا جائے گا، اسی کو ہم جانتے ہیں پل صراط کہا جاتا ہے۔ تو اس پل صراط کو جب ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر سے، اس پر سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ تو جب گزرنا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت کے لوگ سب سے پہلے گزر جائیں گے، اور اس دن کسی بھی آدمی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی آدمی کو سوائے رسولوں کے۔ اور رسول کہیں گے کیا اس موقع پر؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یہ انبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہوں گے۔ انبیاء اپنی زبان سے یہ کہیں گے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کہیں گے انبیاء کرام۔ یہ جو ایسا ماحول ہوگا، ایسی حالت ہوگی اس دن جب جہنم کو لوگ دیکھیں گے اور انبیاء خود جو ہے اس طرح کی دعائیں کریں گے۔ تو اتنی خطرناک جو جہنم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ آخر اس جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے ہم اس جہنم سے بچیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، بہت سارے اسباب ہمیں بتائے ہیں، انہیں اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں وہ ہے توحید۔ توحید سب سے بنیادی سبب ہے۔ توحید اگر انسان کے پاس ہو تو وہ جنت، اگر کسی انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو وہ جہنم۔ کیا مطلب ہے توحید کا؟ ایک اللہ کو ماننا اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان توحید کو اپنائے گا وہ جنت کو چلے جائے گا، یہ بنیادی سبب ہے، اور وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی دے گا اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ تو گواہی زبان سے نہیں، صرف جو ہے زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس کو کہنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ جو آدمی بھی شرک نہیں کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب آدمی پر موقوف، اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ جنت کو جانا چاہ رہا ہے یا جہنم کو جانا چاہ رہا ہے۔ اگر جنت کو جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو توحید کو اختیار کیجئے، شرک سے بچیے۔ اگر نہیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ جنت جا رہے ہیں یا جہنم کو جا رہے ہیں، تو انسان اگر جہنم کو جانا چاہتا ہے تو پھر جیسے چاہے شرک کر سکتا ہے۔ شرک کے بہت سارے اسباب ہیں، تو میرے بھائیو شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شرک سے بچیں گے تبھی چل کر ہم جو ہے جہنم سے بچیں گے۔ دوسرا سبب ہے
جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں وہ ہے اخلاص۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، تو ان عبادات میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہمارا مقصود ہو۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ کتنی بڑی عبادت کیوں نہ کریں یا چھوٹی عبادت، آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں یا الحمدللہ بھی کہتے ہیں تو صرف اس لیے کہیں تاکہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، اس کے علاوہ کوئی مقصد میرا نہ ہو۔ میں دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر وہ ایسا عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ انسان کی کوئی بھی عبادت اگر قبول ہونا ہے تو اس کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص، اس کے دل میں اخلاص ہو، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے، اور دوسری شرط ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، تبھی چل کر اس کی عبادت قبول ہوگی۔ ان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، سنت رسول کے مطابق عمل کر رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ ویسے ہی عبادت کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، وہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یا پھر کوئی آدمی اس کے دل میں اخلاص ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، مگر اس کا طریقہ صحیح نہیں عبادت کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کے منمانی طریقے سے وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، اخلاص بھی اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی چل کر انسان کی جو ہے اس کی جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، ہم جو بھی عبادت کریں ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے اور ہر کسی کو جو ہے جانا ہے۔ دنیا کے لیے ہم کریں گے تو کون ہمارے لیے کام آئے گا قیامت کے دن؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے ہم کریں تو کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں، تو پھر ایسے موقع پر کیوں جو ہے ہم کسی کو دکھانے کے لیے یا دنیا کے لیے ہم عمل کریں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو بس یہی کافی ہے انسان کی نجات کے لیے۔ تیسری جو وجہ، تیسرا جو سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ انسان چاہے لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے، حرام کاموں سے بچے۔ صرف لوگوں کے درمیان ہے تو حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، جب اکیلے چلے گئے، تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو حرام کاموں میں پڑ گئے، اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سارے لوگوں کے درمیان میں بھی حرام سے بچے، اور جب تنہا ہوتا ہے تب بھی حرام چیزوں سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام پہننے سے بچے، حرام بولنے سے بچے، ہر حرام جتنے بھی محرمات ہیں سارے محرمات سے بچ کر رہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بچائے گا۔ یہ کہا اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے پل صراط کے تعلق سے بتایا آپ کے سامنے کہ پل صراط کے تعلق سے اللہ نے ایک بات بتائی، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ جو جب پل صراط ڈالا جائے گا، جہنم کے اوپر سے جو برج ڈالا جائے گا، اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کہا اللہ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر کسی کو برج پر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جب لوگ گزریں گے اس کے اوپر سے، ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جو اللہ سے ڈر کر کے جو ہے زندگی گزار رہے تھے، ہم انہیں بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزار رہے تھے، ایسے لوگ دیں گے، وہ گھٹنوں کے بل جو ہے کٹ کر کے برج کے اوپر سے نیچے گر جائیں گے۔ یہ برج کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ یہ حدیث جو ہمارا بال ہے، سر کا بال، اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس برج پر سے گزرنا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ دنیا میں
تقوی کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، ہم انہیں کٹ کر اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جہنم سے بچنے کا ایک اور سبب ہے، وہ ہے دعائیں کثرت سے کریں، اللہ سے کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں، کثرت سے جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگیں، کثرت سے جنت پانے کی دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے یہ کہ وہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس صفت کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان کے بندے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دعائیں کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے الگ سے بندوں سے چاہیے کہ وہ دعائیں کریں، اللہ سے جو ہے معافی مانگتے ہوئے جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں۔ اللہ نے فرمایا ان عذابها کان غراما، یہ جو جہنم کا عذاب ہے کوئی معمولی عذاب نہیں، چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو اتنا جو خطرناک عذاب ہے، ایسے بندوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، کہ جو بھی آدمی دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت مانگتا ہے، قالت الجنہ، تو جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ دعا کرے بندہ آدمی دن میں 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ تو جنت خود کہے گی اس آدمی کے لیے کہ اے اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، کیا کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ قالت النار، جہنم خود کہے گی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے۔ معمولی دعائیں کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہم لوگ مسلمان۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور اتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی گئی کہ جو آدمی 3 مرتبہ جنت مانگ لے تو جنت اس کے لیے کہے گی کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے خود جہنم کہے گی کہ اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ تو اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھائی گئی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو جہنم سے بچا لے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس سے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، کہ جو آدمی بھی 40 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے، 40 دن کی نمازیں مسلسل بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی آپشنس کے، وہ تکبیر اولا کے ساتھ، امام جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، جو تکبیر اولا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اس کے ساتھ 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی گئی ہیں، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق، اس کو جہنم سے آزادی ملے گی اور نفاق سے آزادی ملے گی۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ کرنا مشکل ہے لیکن آدمی کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ سلف اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ نے 20 دن پڑھ لیا تکبیر اولا کے ساتھ، 20 دن نماز پڑھ لی، درمیان میں کوئی ایک نماز آپ جماعت کے ساتھ امام کی تکبیر اللہ اکبر یہ چھوٹ گیا، آپ تاخیر سے آ گئے، تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شرط کے ساتھ بتایا، جو آدمی 40 دن کی نمازیں فی جماعت، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت نمازیں اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ 2 آزادیاں لکھی گئی ہیں۔ جو آدمی کوشش کرنا چاہے کرے، انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے جو فضیلت بتائی گئی وہ اس کو مل جائے گی۔ تو ہمیں جو ہے اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سبب بتاتے ہوئے فرمایا لن یلج النار احد، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟
صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، وہ آدمی جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پابندی کرتا ہو، یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام۔ 5 وقت کی نمازیں فرض کی، کوئی بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دونوں نمازوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان دونوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے ایسا بندے کو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے جہنم سے بچا لے گا۔ اور یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ اور فجر اور عصر ان دونوں اوقات کی نمازوں کی اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں بتایا گیا؟ فجر کی نماز کہ وقت میں انسان کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، نیند کو قربان کرنا، جسمانی راحت کو قربان کر کے ایسی حالت میں جو ہے سب کچھ برداشت کر کے نماز کو آنا آسان کام نہیں، یقیناً مشقت کا کام ہے، یقیناً قربانی کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ انسان کو اٹھنا ہے، اٹھ کر کے وقت پر آنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور عصر کا وقت کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی عصر کی نماز کو؟ عصر کا وقت جو ہوتا ہے ایک مارکیٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی بزنس کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا پن آ جاتا ہے ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو بازار میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں اور اس وقت زیادہ سے زیادہ کاروبار ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ساری چیزوں کو قربان کر کے آپ نماز کے لیے آئیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ذرا اپنے آپ کو سوال کر کے دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں فجر کی پابندی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کو ہم دیکھتے ہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے کہ بڑی مشکل سے 2 صفیں بننے لگتی ہیں۔ رمضان آ گیا تو مسلمان تو آ جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ چیز کیوں جو ہے دوسرے دنوں میں؟ کیا نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے؟ نہیں، نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر دن ایک مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسرے دنوں میں نماز چھوڑے گا تو کیا اس کا سوال اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوگا؟ بلکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، یہ صلاۃ جس کے تعلق یعنی اعمال کا جو حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلے جس عبادت کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز کے معاملے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ جو ہے دوسری چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی نماز کے معاملے میں ناکام ہو گیا تو وہ دوسرے معاملوں میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات بتائی گئی۔ یہ عزم کر لیجئے کہ ہم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب ہو یا عشاء، کسی بھی نماز میں ہم ناغہ نہیں کریں گے، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اس بات کا عزم کر لیجئے، فرض ہے یہ نماز ہمارے اوپر، کیسے ہم نمازوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو نماز کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بڑی سخت گرفت کرے گا۔ اس بات سے جو ہے ہمیں متنبہ ہو جانا چاہیے۔ ایک اور چیز جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں وہ ہے روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بتائی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ آپ کی کوئی پتھر لے کے آپ کو مار دیا، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پتھر سے مارا، تو آپ بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی چیز آڑے رکھ دیں گے تاکہ وہ پتھر آ کر آپ کو نہ لگے۔ تو ایسے ہی روزہ جو ہے ہمارے لیے ایک آڑ ہے جس سے ہم جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ ایک آڑ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اوپر ہر مسلمان پر جو ہے روزہ فرض ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھے۔ بعض مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے روزہ چھوڑ کر کے کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ روزہ چھوڑ کر کے جو ہے رہنا رمضان کے مہینے میں فرض روزے، یہ کتنی بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی شراب پی کر کے رمضان کے مہینے میں آ رہا تھا، اس کو کوڑے لگائے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا شرم نہیں آتی تم کو؟ علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھے ہوئے ہیں اور تم اتنے بڑے انسان ہو اور تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھے بغیر شراب پی کے پھر رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھے بغیر کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔
رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کو ہم ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں میرے بھائیو، صرف رمضان کے روزے نہیں، اس کے بعد کی جو بھی نوافل مسنون روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شوال کے روزے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی روزے آتے ہیں ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزے ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا سبب بنیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہوں پر بیان فرمایا کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ قیامت کے دن جب لوگ سب کے سب پریشان رہیں گے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا سیدھے ہاتھ سے، لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اور صدقہ و خیرات کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان جو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات بڑی تیزی سے کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اپنی زکوٰۃ نکالیں، صدقہ و خیرات جو ہے نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اب جو ہے جہنم سے بچاتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ڈر سے رونا۔ اللہ کے ڈر سے رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کیسے سخت ہو گئے ہیں؟ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل، کیونکہ پتھر پھٹتا ہے تو پتھر سے بھی پانی نکل سکتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا۔ اللہ کے ڈر سے کبھی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا انسانوں کی۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے جو پانی نکالتے ہوں گے اللہ کے ڈر سے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے، جنت کی طلب میں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے۔ کتنے لوگ ہوں گے رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں روتے تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو۔ ہانڈی میں کوئی چیز جب پکتی ہے تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آپ کے سینے سے جو نکلتی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی پوری داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی آنسوؤں سے۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ بڑی مشکل سے ہماری پلکیں بھی نہیں بھیگتی ہیں، ایک قطرہ بھی ہماری آنکھوں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے جس سے ہماری پلکیں بھی نہیں بھیگتی۔ کتنا دل ہمارا سخت ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو سمجھیے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا، اسی لیے ہماری جو ہے ہمیں رونا بھی نہیں آ رہا ہے اور ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میرے بھائیو، کوشش کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی انسان کو آنکھوں سے پانی نہیں آ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، کم از کم اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے رونے کا چہرہ بنائے۔ رونے کا چہرہ بنائے گا تو آہستہ آہستہ اس کو رونا آئے گا۔ آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، مجھے تو آنکھوں سے پانی ہی نہیں آ رہا، میں کیا کروں، رونا نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ نہیں، کوشش کریں، چہرہ بنائیں، پہلے رونے کا چہرہ بنائیں۔ کوشش کرتے کرتے اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ تہجد میں اٹھنا ہے، اکیلے میں دعائیں کرنا ہے اللہ رب العالمین سے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، آنکھوں سے جو ہے پانی نکالنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جسے جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی۔ کون سی آنکھیں؟ ایک وہ آنکھ، ایک اس آدمی کی آنکھیں جو اللہ کی راہ میں جو ہے پہرا دیتی ہیں لوگوں کو۔ یعنی لوگ رات میں سوتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے رات میں جگ کر کے حفاظت کرتے ہیں، بارڈر وغیرہ پہ مسلمانوں کی حفاظت، لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں جو جاگ کر کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے آدمی کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسرا وہ آدمی کی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس آنکھ کو۔
جس کی آنکھ سے جو ہے پانی نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ میرے بھائی یہ رونے کی ضرورت ہے، بہت کم ہم دعائیں کرتے ہیں، بہت کم اللہ کے ڈر سے ہم روتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات، جہنم سے بچنے کا ایک اور بڑا سبب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہے، بیٹی کا مقام بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اللہ نے اگر کسی کو بیٹی دی ہے، اگر وہ اس بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے فاحسن الیہن، اگر وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے، اسلامی تعلیمات سے جو ہے آراستہ کرتا ہے، اچھا رشتہ کر کے اس کا جو ہے نکاح کر کے دے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں اسے جہنم میں جانے سے جو ہے آڑ بن جائیں گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا پیدا ہونا ایک بڑی رحمت بتایا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس آدمی کے لیے جہنم سے بچنے کا ایک سبب مل گیا، سمجھیے۔ اچھی تربیت کریں، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، یہی بیٹیاں انشاءاللہ اس باپ کے لیے کل قیامت سے جانے سے بچنے کا ایک سبب بن جائیں گی۔ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بیٹیوں کو۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، یہ بہت سارے اسباب، یہی نہیں اس کے بہت سارے اور بھی اسباب ہیں۔ یہ کچھ بڑے بڑے اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس طرح کے جو بھی اسباب ہیں، کتنے اسباب ہیں، اتنے اسباب ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن نافذ کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر کے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی بھی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ مختصر زندگی ہے، کتنے سال ہم جئیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، کتنے سال جئیں گے؟ اس کے بعد مرنا ہی تو ہے۔ کیوں اس دنیا کے پیچھے ہم اپنا وقت لگائیں؟ دنیا کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، بیوی، بچے، گھر، سب کچھ ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت پانا۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی لگائیں۔ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں، سب کو مرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، وہاں پر جا کر گلنا ہے، سڑنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، کوئی بھی یہاں پر رہے گا نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں ہم بٹھائیں گے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں انسان نے ہر چیز کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ہر چیز کا انکار کیا، لیکن ایک ہی چیز ہے جس کا آج تک دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا، وہ ہے موت۔ کسی بھی وہ مذہب کا ماننے والا ہو، موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، ایک مسلمان ہی جانتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تیاری کریں، دنیا کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کثرت سے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے تجھے راضی کرنے کے لیے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، اللہ عبادات کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔